الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا ومرجعنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آئیے قربان سننا کے بعد اللہ کے مقدس کلام قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس کے حوالے سے خوشائی سے پیش کر اور آپ مل کر ہمارے اور تمہارے کہنا تھا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا یتیموں کو سینے سے لگانے والے داتا چھوٹوں پر دستے شرکت دینے والے داتا ابو جہل کی پرمٹی میں ککڑیوں کو کلمہ پڑھانے والے داتا ڈوبے ہوئے سورج کو انگلی کے اشارے سے واپس پلٹ دینے والے داتا ہمارے اور تمہارے پیارے آقا جناب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مبارک میں انتہائی عقیدت محبت اور احترام کے ساتھ بہت بلند اور جلال شور میں اور بڑے اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بہت بلند اور پاکیز کریں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد طب القلوب دوائیہا وعافیۃ الابدان وشفائیہا ونور الابصار وضیائیہا وعلی آلہ واصحابہ دائما ابدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب آپ فرمائیے کہ میں تم لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا ہوں، کسی چیز کا سوال نہیں ہے۔
الا المودۃ فی القربى، مگر اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو میری قرابت داروں سے، میری آل سے محبت کیا کرو، میری آل سے پیار کیا کرو۔ اور رسول کی آل تو حضرت مولا کائنات اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی سے جو اولاد ہوئی انہیں آل رسول کہا جاتا ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علی و فاطمہ کی اولاد ہر کوئی جانتا ہے اس کو۔ لیکن اولاد کو مسید کرنے میں، اولاد کو کامیاب بنانے میں ماں باپ کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ لیکن ماں باپ میں بھی ماں جتنی بااثر ہوتی ہے نا، اولاد بھی اتنی ہی بااثر ہوا ہوتی ہے۔ اور یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چہیتی اور لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کیسی ماں ہے، آپ کی پابندی کیسی ہے، آپ کی اولاد کی تربیت کرنے کا انداز کیسا ہے، شوہر کے حقوق کی پاسداری کیسی ہے، اور عبادت کا ذوق و شوق کیسا ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو اگر سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں دیکھو گے تو آپ کو وہ خوبی عیاں چیزیں نظر آئیں گی۔ اور چونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا نوازا اپنے لاڈلی کو، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ سے اور اس کی اولاد سے محبت کرنے والا کبھی جہنم میں نہیں ہے، بشرطی کی مان کا۔ اور کہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ کئی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو احادیث مبارکہ کے اندر سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا بے شمار فضائل رسول اللہ نے بیان کیا، لیکن اتنی فضیلتیں تو ساتھ ساتھ ان کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو پتا چلے گا کہ ان کی زندگی کس انداز سے گزری۔ زیادہ سال دنیا میں نہیں رہی، جوانی میں دنیا سے جانا، کوئی لمبی عمر نہیں گزاری آپ نے دنیا میں، 40 50 60 سال آپ نے دنیا میں نہیں گزارا، جوانی میں آپ دنیا سے رحلت فرما گئے۔ لیکن ان جوانی کے ایام کو آپ دیکھیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ کا رسول جس سے محبت فرمائے تو پھر خدا بھی اس سے محبت فرمائے۔ تو بے پناہ پیار تھا رسول اللہ کو اپنی بیٹی فاطمہ سے،
تو جب فاطمہ سے رسول اللہ کو پیار ہے تو اللہ بھی نبی کی شہزادی سے پیار فرماتا ہے۔ کل کی گفتگو میں نے کہا تھا کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا۔ روایت میں اختلاف ہے آپ کی شادی کی عمر کے حوالے سے، کسی نے 18 سال بیان کیے، کسی نے 17 سال بیان کیے، اور ایک روایت تو 15.5 سال کی ہے، لیکن 18 سے زیادہ نہیں۔ اب جب جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا سیدہ فاطمہ نے تو رشتہ آنے لگے، لیکن مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رشتہ لے کر کے آئے سرکار خاموش رہے۔ حکم الہی کا انتظار، وحی الہی کا انتظار۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکار کی وہ کیفیت ہوئی جو وحی کے نزول کے وقت کیفیت ہوا ہوئی۔ اس کے بعد اپنی حالت بنانے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی وہاں موجود تھے، انہیں فرمایا کہ جاؤ ابو بکر کو بلا کے آؤ، عمر کو بلا کے آؤ، عثمان کو بلا کے آؤ، زبیر کو بلا کے آؤ، طلحہ کو بلا کے آؤ، اس لیے کہ میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ ہو گیا۔ تو سارے صحابہ سرکار نے حضرت علی سے پوچھا بھی کہ تمہارے پاس کیا ہے حق مہر ادا کرنے کے لیے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ میرے پاس تو کیا ہے، اس لیے کہ حضرت مولا کائنات رسول اللہ کے گھر رہتے تھے، دینے کا مکان بھی نہیں تھا، رسول اللہ کے گھر رہتے تھے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس کیا ہے تو صرف 2 چیزیں ہیں، ایک گھوڑا ہے اور ایک سیرا ہے جس کو ہم جنگی بختر کہتے ہیں، بس 2 چیزیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ سرکار نے فرمایا سپاہی کے لیے، مجاہد کے لیے گھوڑا ضروری اور سیرا نہیں، اور سیرا کہا سرکار نے کہ علی کو بھیجے، تو حضرت علی نے بیچنے کے لیے تیار ہو گئے، تو وہ سیرا بھی حضرت عثمان غنی نے خرید، اور جو کچھ پیسہ آیا رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 2 حصے کیے۔ ایک صحابیہ کو بلائے، کہا کہ جہیز کا جو ضروری سامان ہے وہ لے لو، اور آدھا پیسہ مولا کائنات کو دیا کہ آپ کی حکمت ہو گیا کہ یہ دنیا کے لوگوں کو اور امت کو درس دینے کے لیے یہ حق ہے، ورنہ فاطمہ کا حق ہے بڑا بے مثال حق ہے۔ 4.5 مسکال جو چاندی حق مہر، تو سرکار نے کہا کہ حق مہر کے لیے اس کو رکھو، یہ امت کے درس کے لیے تھا، امت کے میسج کے لیے تھا، امت کے پیغام کے لیے تھا، ورنہ حضرت سیدہ خاتون جنت کا حق مہر تو رب نے مقرر فرمایا۔ اور صرف جب صحابہ کو بلائے گئے اور وہ سامان خرید کر کے آیا چند تھوڑی دیر میں، اور صحابہ کو بلائے گئے، حضرت ابو بکر بھی آئے، عمر بھی آئے، عثمان بھی آئے، طلحہ بھی آئے، زبیر بھی آئے، اور سیدہ خاتون جنت کی نکاح کی محفل ہو گئی مسجد نبی کے اندر۔ بات ہوئی فوراً، اب تو ہوا فوراً نکاح ہو۔ یہ بات اور ہے کہ ہمارا یہ معمول ہے، ہمارا یہ قانون ہے، ہمارا یہ دستور ہے، ہمارے یہ اصول ہے کہ کئی رشتہ ڈالا جاتا ہے تو لڑکی والوں کی طرف سے ہاں کہنے میں کہیں یہ دھکے ہو جاتے ہیں۔ اس میں بھی پھر ہماری عورتیں یہ کہے گی چلے بیٹی کو نونو دے دے بھائی، چمپل گھسا نہ کھا وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر یہ رشتے ہونے کے بعد پھر کئی سال کے بعد، اس کا 2 سال یا 3 سال جو کچھ ہوتا ہے، لیکن ایک مدت ہوتی ہے۔ لیکن رسول اللہ نے جیسے ہی اللہ کا حکم ہوا، ابو بکر کو بلایا، عمر کو بلایا، عثمان کو بلایا، صحابہ کو بلایا، اور نکاح کی محفل منعقد۔ اب یہاں
کی بیٹی کی نکاح کی محفل، اور اس میں علی کی نکاح، علی و فاطمہ کی نکاح، اور نکاح کروانے والا سارے نبی کا سردار۔ اب یہ نکاح کی رسم مکمل ہوئی تو فوراً آسمان سے جبرائیل آئے اور ایک پرچہ دیا، اور رسول اللہ نے پوچھا کہ جبرائیل کیا ہے؟ تو جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو آپ کی چہیتی بیٹی فاطمہ کے عقد کے موقع پہ مبارکباد پیش کرتا ہے، اور اس میں وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو آسمانی دنیا میں حضرت فاطمہ کی نکاح کے حوالے سے ہو۔ پتا نہیں پوچھا کہ جبرائیل کیا ہو، اور کیا کیا رسول اللہ آپ نے فاطمہ کی نکاح کی محفل مسجد نبی میں سجائی تھی، اللہ رب العزت نے فاطمہ کی نکاح کی محفل بیت المعمور میں سجائی تھی، اور رب نے حکم دیا کہ سارے فرشتوں سے حکم کرو کہ وہ بیت المعمور میں جمع ہو جائے، اور سارے فرشتوں میں سب سے میٹھی آواز والے فرشتے سرکاری فرشتے سے کہا کہ تم ممبر کے اوپر بیٹھو، اور ممبر کے اوپر بیٹھ کر کے میری بندی فاطمہ کی نکاح کی محفل کا خطبہ پڑھو۔ یا رسول اللہ اس محفل کے اندر جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ساری کے ساری چیزیں اس تحریر نامے کے اندر لکھ کر کے اللہ نے آپ کی بات کر دیا، اور نکاح کی محفل ہو گئی۔ اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے کیا رہنے کے لیے مکان نہیں تھا، کیونکہ رسول اللہ کے گھر رہتے تھے نا، بچپن سے سٹا لے لیا تھا انہیں، رسول اللہ کے گھر رہتے تھے، رہنے کا مکان نہیں تھا۔ تو شادی کے وقت ایک انصاری صحابی نے اپنا مکان مولا کائنات کو دیا، اور صحابہ کے درمیان محبت دیکھا، میں نے آگے بھی 2 دن کہا کہ سرکار نے جو زیرہ بیچنے کا علی کو حکم دیا تھا، وہ زیرہ علی نے بیچنے چاہی کہ عثمان غنی نے لے لی، اور جب علی کی نکاح ہو گئی تو حضرت عثمان غنی نے جو زیرہ خریدی تھی وہ زیرہ کو حضرت عثمان غنی نے علی کی شادی کے موقع پر بطور تحفہ واپس ہوئی حضرت علی کو عطا کیا۔ اب سرکار کی یہ شہزادی مولا کائنات کے گھر نئے گھر، اور سرکار کی تشریف بعد میں حضرت خاتون جنت کی رخصتی ہو گئی اور گھر پہ آ گئی حضرت علی کے گھر پہ، تو سرکار تشریف لائے اور علی و فاطمہ کو بلائے، اور فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ میرے خاندان میں سب سے بہترین جو شخص تھا اس کے ساتھ میں نے تیرا نکاح کیا۔ اس کے بعد سرکار نے پانی منگوایا، اور پانی منگانے کے بعد سرکار نے پڑھ کر کے دم کیا، اور سیدہ خاتون جنت کے سینے کے اوپر چھینکا، سر اور سینے وغیرہ کے اوپر چھینکا۔ اس کے بعد علی کو بلایا اور مولا کائنات کو بلا کر کے پھر وہ پانی تھوڑا سا لے کر کے مولا کائنات کے جسم کے اوپر، سینے مبارکہ کے اوپر، سر مبارکہ کے اوپر چھینکا۔ اب سیدہ خاتون جنت مولا کائنات کے اوپر قیام ہو گئی، نبی کی لاڈلی، نبی کی بیٹی، اور حضرت علی کے گھر پہ آئی۔ علی کے گھر میں بڑی غربت تھی نا، بڑی غریبی تھی، اس لیے کہ رہتے کہیں تھے، رہنے کے لیے مکان بھی کسی نے دیا، لیکن رسول اللہ نے کیا کہا تھا کہ میرے پورے خاندان میں سب سے بہتر جو شخص ہے اس کے ساتھ میں نے تمہارا کیا۔ اور جانتے ہیں آپ جہیز میں کیا تھا؟ 2 پیالے تھے، ایک چکی تھی، وہ 2 پاٹوں والے ہاتھ سے پسنے کی جو چکی آتی ہے وہ چکی تھی، ایک کالا تھا جس کے اندر کھجور کی درخت کی چھالیں بھری ہوئی، ایک تکیا تھا جس کے اندر کھجور کے درخت
بس یہی چیز میں تھا، چند چیزیں جو انگلیوں پہ گنی جا سکتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے کسی غریب کو دے دیجیے یا کہاں میرا رشتہ کر دیا ہے۔ یہ بات ہو رہی کہ مادیہ کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، تو ہمارے آج کے دور میں بیٹیوں اور بیٹوں کے رشتوں میں مسائل بہت سارے آتے ہیں، بہت سارے مسائل آتے ہیں، جیز کے معاملے میں بہت سارے مسائل آتے ہیں، یہ بات ہو رہی۔ لیکن نبی کی بیٹی تھی، نبی نے تربیت فرمائی تھی، اور حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا مولا کائنات کے یہاں آئی سندھی دو میں لکھا ہوا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور علی کے گھر میں آنے کے بعد ساری ذمہ داریاں اپنے ذمہ لی، کیونکہ گھر کی ذمہ داری عورت ہی کے تو ذمہ ہے۔ علی کے گھر میں آنے کے بعد گھر کے کام کا بھی خیال، علی کی خدمت کا بھی خیال، اور اللہ کی عبادت کا بھی خیال، اور علی کی خدمت انجام دے دیتی، گھر کے کام کاج انجام دے دیتی، اس کے بعد عبادت کرتی تھی۔ عبادت کا عالم یہ ہوتا کہ پہلی رکعت کا پہلا سجدہ کرتی تھی نا تو مسجد نبوی میں فجر کی اذان ہو جاتی۔ ایسے لوگوں کی عبادت کو قرآن نے یہ کہا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اب آگے جیسے بھی بڑھے، ایک سال نہیں گزرا تھا کہ علی کے گھر میں ایک پھول تھا جن کو ہم سنجید کی رمضان کی برات مولا حسن کی ولادت، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع کی سرکار تشریف لے گئے، اور سرکار نے کہا کہ جلدی میرے لال کو میرے حوالے کر دو، مجھے اس کا چہرہ دکھایا گیا۔ اسما بنت امیس جو حضرت سیدہ خاتون جنت کے پاس تھی، انہوں نے زرد کپڑے میں لپیٹ کر کے امام حسن کو رسول اللہ کے پاس دیا، تو سرکار نے فرمایا اسما میرے لال کو زرد کپڑے میں نہ لپٹا کرو۔ حضرت اسما نے جب یہ سنا تو واپس چلی گئی اور سفید کپڑے میں لپیٹ کر کے حضرت امام حسن کو رسول اللہ کی گود دے دیا۔ سرکار نے ایک کار میں تقریر، ایک کار میں آزاد کری، اور 7 دن کے بعد سرکار نے کہا 2 مہینے اس کے ساتھ حمیدہ کیا۔ اب ایک پھول کھلا مولا کائنات کے گھر کے اندر، تھوڑا سا عرصہ گزرا کہ دوسرا پھول امام حسن کی شکل میں، امام حسین کی شکل میں شعبان کے مہینے میں، اور امام حسین کا پیدا ہونا بھی ایک کرامت ہے، اس لیے کہ اگر آپ جانتے ہو، ورنہ میڈیکل ریسرچ کرنے والوں سے آپ اس چیز کا جائزہ لے لیں گے یا آپ معلومات کر لیں گے کہ عورت اگر حمل کی حالت میں ہو اور 6 مہینے کا اگر بچہ پیدا ہو تو اس کے زندہ رہنے کے امکانات نہیں ہوتے ہیں، لیکن حسین کا پیدا ہونا یہ بھی ایک کرامت ہے۔ 6 مہینے کا حمل تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت ہو گئی، اور آپ کی عمر کتنی پائی؟ 56 سال کی۔ آپ کی کرامتیں بھی 7 سال کے اگر بچے کی ولادت ہو تو وہ زندہ رہ سکتا ہے، 6 سال میں پیدا ہونے والا بچہ زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن امام حسین کی پیدائش یہ بھی ایک کرامت ہے۔ بہرحال وہ پھول کے بعد مطلب کہ اور دیگر بچے، اب اتنے بچے بھی ہیں، شوہر کی خدمت بھی ہے، گھر کے سارے کام کاج خود جاتے تھے۔ آپ نے میرے حضرت عثمان غنی کی سیرت میں جو بیان کیا تھا کہ مسلمانوں کو مدینہ میں میٹھے پانی کی بہت قلت تھی، اور جو میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا، اور وہ کنواں تھا وہاں خود حضرت فاطمہ خود جاتی مچھلی سے اپنے گندے لوگ کھا اور اتنے دور سے پانی بھر کر کے لاتے ہیں، بچوں کی پرورش کرتی، گھر کے کام کاج کو انجام دیتی،
چکیوں کا دور ہے، اس دور میں عورتوں کو دانے بھی اپنے ہاتھ سے گھر میں پیسنے پڑتے تھے، وہ 2 پارٹ والی جو چکی آتی اس سے، اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی اپنے ہاتھ سے وہ دانے پیسنے پڑتے، آٹا پیسنا پڑتا، لیکن رب بھی بڑا مہربان ہے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر کہ حضرت خاتون جنت رمضان کا مہینہ ہوتا بچوں کو بھی سنبھالتی، شوہر کی خدمت بھی کرتی، گھر کے کام کاج کو انجام بھی دیتی، روزے کی حالت میں بھی ہوتی، یہ حال ہوتا۔ ایک مرتبہ حضرت ایمان بیان فرماتی ہے رمضان کا مہینہ تھا اور میں کسی کام سے اپنے گھر سے نکلی اور راستے میں جیسے چل رہی تھی بیچ سے سیدہ خاتون جنت کا مکان پڑ گیا۔ میں نے سوچا کہ خاتون جنت کی ملاقات دیتے ہوئے چلو، زہر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، اب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت چکی پیس رہی تھی، چونکہ پوری رات عبادت کرنا، بچوں کی پرورش کرنا، شوہر کی خدمت کرنا اور سارے کام کاج کو انجام دینا، پھر اس کے بعد آپ چکی پیس رہی تھی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ چکی پیس رہی تھی اور چکی پیستے پیستے آپ کی آنکھوں میں نیند لگ گئی، سو گئی آپ۔ ایمن فرماتی ہے کہ میں نے سوچا کہ فاطمہ کی ملاقات دیتی ہوئی چلے۔ اس وقت کے مکانوں میں ابھی کے جو دروازوں کے شٹر ہوتے ہیں ایسے شٹر بھی نہیں ہوتے، پردے ہوتے ہیں، پردے۔ ایمن فرماتی ہے کہ میں فاطمہ کی دہلیز کے قریب پہنچی تو اچانک ہوا کا جھونکا آیا، ہوا کا جھونکا آیا تو گھر کا پردہ ہٹا، جب پردہ ہٹا تو میری نظر پڑی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ فاطمہ کو تو نیند لگ گئی، چکی کے دانے پڑے ہوئے ہیں، فاطمہ سوئی ہوئی ہے، ایک طرف بچوں کا گہوارہ، گھوڑیا جس کو کہتے ہیں گہوارہ ہے، اس کے اندر بچے سوئے ہوئے ہیں، ایک طرف فاطمہ سوئی ہوئی ہے، ایک طرف چکی پڑی ہوئی ہے۔ لیکن عجیب منظر میں نے یہ دیکھا کہ فاطمہ کے اوپر تو غروب کی تاری ہے، نیند کا عالم تاری ہے، لیکن پھر بھی فاطمہ کے گھر کے اندر چکی بھی خود بخود چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور بچوں کا چولہا بھی خود بخود چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا مجھ سے رہا نہ گیا، میں رسول اللہ کے پاس پہنچی اور عرض کیا یا رسول اللہ آج میں فاطمہ کے گھر میں گئی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ فاطمہ کے اوپر تو نیند کا عالم تاری ہے، فاطمہ سو گئی تھی چکی پیستے پیستے، لیکن پھر بھی اس کے گھر کی چکی چل رہی تھی اور بچوں کا جھولا جھلانے والا کوئی تھا تو نہیں، لیکن پھر بھی جھولا جھولتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا اے ایمن تمہیں پتا نہیں میری بیٹی فاطمہ گھر کا کام کرتے کرتے بچوں کو سنبھالتے اور رات میں عبادت کرتے کرتے تھک گئی تھی، چکی پیس رہی تھی، چکی پیستے پیستے جب اس کو نیند لگ گئی، اللہ رب العزت نے بچوں کے جھولے کو جھلانے کے لیے اور اس کی گھر کی چکی پیسنے کے لیے اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو نازل کروا دیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے فاطمہ کا مقام۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو دیکھیں، بچوں کی پرورش، اور ماں جب ایسی بے مثال ہوتی ہے نا تو پھر اس کوکھ سے جنم لینے والے بچے بھی سے ہوا کرتے ہیں۔ ورنہ آج کے لوگ اگر یہ سوچیں کہ ہمارا بچہ بڑا نیک بن جائے، عبادت گزار بن جائے، ہمارا بچہ فرما بردار بن جائے، ہمارا بچہ نیکوکار بن جائے، ہمارا بچہ نمازی بن جائے، ہمارا بچہ تلاوت قرآن کرنے والا بن جائے، اگر معاشرہ نیک اولاد پیدا کرنا چاہتا ہے تو معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ نیک اولاد سے پہلے نیک مائیں پیدا کرنی پڑیں گی۔ اس لیے کہ ماں جب نیک ہوتی ہے نا تو اس کوکھ سے پیدا ہونے والے بچے نیکوکار ہوا کرتے ہیں۔ اور خاتون جنت ایسے خاتون رہی نبی کی لاڈلی تو اس پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ امام حسین بن کر کے پیدا ہوتا ہے، جو اسلام کو اپنی جسم کا ایک ایک خون کا قطرہ دے کر کے وہ اسلام جو مرجھا رہا تھا حسین نے اپنا خون پلا کر کے اسلام کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ ایسی مائیں ہوتی ہے تو گھروں میں ایسی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ بہرحال حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقام اور منصب اور مرتبے کو بس یہ ہے کہ جو ہم نے کتابوں میں پڑھا وہ بیان کر لیتے ہیں، ورنہ ہمارے جسموں کی طاقت نہیں ہے کہ حضرت
فاطمہ کے مقام اور منصب اور کے مرتبے کو بیان کر سکے. اس لیے کہ میرا نبی جہاں آرام فرما رہا ہے زمین کے جس ٹکڑے کے اوپر، وہ ٹکڑا عرش اعظم سے بھی افضل ہے. زمین کا وہ حصہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے. تو جہاں نبی آرام فرما رہے ہو وہ زمین کا ٹکڑا اتنا افضل ہو جائے تو جس فاطمہ کو نبی نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہو اس فاطمہ کا مقام ہم کیا بیان کر سکتے ہیں. بہرحال بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تربیت دلائی حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اندر کہ ہر وقت، اور حضرت امام حسن بیان فرماتے ہیں کہ میری ماں پوری رات جگ کر کے عبادت کرتی اور رو کر کے دعا کرتی تھی، لیکن میں نے اپنی پوری زندگی میں میری ماں کو کبھی اپنے لیے دعا کرتے ہوئے نہیں دیکھا. امام حسن فرماتے کہ میں اپنی ماں سے کہتا تھا کہ نہیں کبھی اپنے لیے تو دعا کرو، کبھی اپنے لیے تو دعا کرو. اس لیے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی تھی کہ بیٹا حسن اگر دوسروں کے حق میں دعا کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت ہمارے اپنے دعا کو قبول کرتا ہے. میرا بچوں کو تسلی دی اور امت کے لیے پیغام ملی کہ کسی کے حق میں اچھا سوچو تمہارے حق میں اچھا ہوگا. آج انسان خود اپنا سوچتا ہے، دوسرے کا تو پھر کچھ بھی ہو، اس کا جو ہونے کا ہوگا اپنا اچھا ہونا چاہیے. لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں جب تک میری ماں بقید حیات رہی میری ماں پوری رات عبادت کرتی، لیکن کبھی بھی میں نے اپنی ماں کو اپنے حق میں کبھی دعا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی کا زندگی گزارنے کا انداز تھا، اس لیے کہ وہ اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تھی کہ ہر وقت رسول اللہ فکر امت میں ہوا کرتے تھے. جب بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں بھی دیکھا گیا دعا کرتے ہوئے تو یہی کہتے تھے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، الہی میری گنہگار امت کی بخشش فرما دے، الہی میری گنہگار امت کو معاف فرما دے. اب سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ کو بار بار دیکھا کرتی تھی، اس لیے سیدہ خاتون جنت بھی اپنے سے زیادہ بابا کی امت کے حق میں زیادہ دعائیں فرمایا. اس ماں کی گود سے ایسے لال آئے، اس کو قرآن نے یوں کہا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب دو دریا ملتے ہیں تو پھر وہاں سے لؤلؤ اور مرجان جیسے ہیرے اور جواہرات پیدا ہوتے ہیں. امام شافعی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں دو دریا سے مراد دریائے شجاعت مولا کائنات کی ذات ہے اور دریائے کنان سیدہ خاتون جنت کی ذات ہے. اور جب دو دریائے شجاعت اور دریائے کنان جب ملتے ہیں تو وہاں سے لؤلؤ اور مرجان جیسے ہیرے اور جواہرات پیدا ہوتے ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں کہ لؤلؤ سے مراد امام حسن کی ذات ہے اور مرجان سے مراد امام حسین کی ذات ہے. جب دو دریا ملتے ہیں تو ایسے ہیرے اور جواہرات پیدا ہوتے ہیں. امام حسن حسین کریمین کی یہ امی چند سال دنیا کے اندر رہی لیکن اپنی زندگی کو قیامت تک آنے والی نبی کی امت کے لیے ایسے حیات دے گئی، ایسے حیات بنا کر کے گئی. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت کا بھی اتنا خیال، بچوں کی پرورش کا بھی اتنا خیال، اور ان کے گھر میں جو پیدا ہوئے انہیں کو آل رسول کہا جاتا ہے. یہی نبی کی آل ہے. علی و فاطمہ کی اولاد کو آل رسول کہا جاتا ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ جو ہے حضرت سیدہ خاتون جنت سے چلا اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. بہرحال سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عبادت بھی کرتی، شوہر کی خدمت کو بھی انجام دیتی، بچوں کی پرورش بھی کرتی، پھر بھی اور ایک مرتبہ حضرت علی نے کہا تھا اور پھر کبھی زبان میں شکایت نہیں. ایک مرتبہ حضرت علی نے کہا تھا سیدہ خاتون جنت سے جب بدر کا مال آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت آیا
تو مولا کائنات نے حضرت سیدہ فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ مالک دل کو بلایا جب سرکار سے جانے کے کہو کہ گھر میں اکیلی ہوں، سارے امور مجھے جاتے ہو، ایک لونڈی ہے بلا دے، ایک لونڈی ادا کر دے تاکہ گھر کے کام کاج کرے، ہاتھ بٹا سکے۔ سیدہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار کے پاس گئی اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی فاطمہ تجھ سے زیادہ اس کے حقدار شہدائے بدر کے یتیم بچے ہیں، یہ ان کا حق ہے۔ اور پھر سرکار نے عمل بتایا کہ فاطمہ جب زیادہ نماز پڑھو تو نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ لیا کرو۔ کتنی بھی تھکن ہوگی اس ذکر کی برکت سے اللہ رب العزت بدن سے سارے تھکن کو دور کرا دے۔ ہم نے ہماری عورتوں کے لیے تعلیم نہیں کی، ورنہ عورتوں کے لیے فاطمہ کی زندگی بہت اہم ہے، اور جو اپنی زندگی کے اندر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کو اتارے گی، وہ کبھی شریعت کے خلاف کام نہیں کرے گی، وہ کبھی بے نمازی نہیں ہوگی، وہ کبھی سنتوں کو ترک کرنے والی نہیں ہوگی، وہ بے پردہ نہیں ہوگی، وہ گالیاں بولنے والی نہیں ہوگی، وہ غیبتیں کرنے والی نہیں ہوگی، وہ تیری میری کرنے والی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس طرح کا کوئی پہلو نبی کی اس لاڈلی کی زندگی میں کہیں نظر نہیں آتا۔ مکمل پوری زندگی شریعت مطالعہ کے دائرے میں سیدہ خاتون بہرحال سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مثال بتایا، سب سے زیادہ غم اور درد سیدہ خاتون کی سب سے زیادہ۔ اس وقت سرکار نے حضرت سیدہ سے فرمایا بھی تھا فاطمہ رو نہیں، سرکار کے عدالت کے دن تھے، فاطمہ رو نہیں، میرے بعد سب سے پہلے تم ہی آ کے مجھ سے ملی۔ زمانے نے دیکھا تاریخ شاہد ہے کہ سرکار کی وصال کے صرف 6 مہینے بعد ہی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال، وصال کے مہینے میں تیسری شب سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے لونڈی تھی گھر میں اور بجٹ نہیں تھی، لیکن اس دن اس رات اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا اور لونڈی سے کہا کہ بچوں کو لے کر گیا، اور کھانا بھی بنایا اور کھانا بنانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ پوچھا بھی گیا گرمی لیکن سیرت امام گرمی کبھی تو نہیں ہوتا ہے، اس سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا تھا کہ آج میں اپنے لال کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں تاکہ کربلا کے میدان میں جب 3 دن کا اور بھوکا اور پیاسا میرے لال کو کربلا میں شہید کیا جائے تو ماں کے ہاتھ سے کھلایا ہوا یہ کھانا اس کربلا کے میدان میں اس کے لیے تسکین قلب ہو گیا۔ لیکن سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پتہ چل گیا اب میری وفات کا وقت قریب آ گیا، خود نے وصیت کیا، لیکن ایک چیز ان کو بڑی مانی، وہ کیا تھی کہ پہلے کے دور میں جنازہ لے کر کے جو نکل گیا تو ابھی جو اسٹیچر ہوتا ہے اوپر جو پنجرا ہوتا ہے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا، پہلے کے دور میں یہ نہیں تھا، صرف یہ اوپن جنازہ ہوتا اس کے اندر یہ نہیں۔ اور سیدہ خاتون جنت یہ نہیں چاہتی تھی کہ میری میت پہ بھی کسی کی نظر پڑے، زندگی میں تو کبھی کسی کی نظر پڑی نہیں ہے، ارے ان کے چہرے تو کیا ان کی بادشاہیت اور ان کے پڑھنے کا عالم یہ رہا ہے کہ ان کے بالوں کی سیاہی کو بھی کبھی آسمان کے چاند و سورج نے نہیں دیکھا، یہ آپ کی بادشاہی تھی۔ تو وقت مثال اسماء بنت عمیس سے ابو بکر صدیق کی بیوی سے کہا کہ مجھے اس چیز کا ٹینشن ہے کہ پوری زندگی تو میرے جسم کے اوپر یا میرے وجود کے اوپر کسی غیر کی نظر نہیں پڑی ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ مرنے کے بعد بھی میری میت پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ تو حضرت اسماء بنت عمیس نے کہا کہ
سیدہ اگر اجازت ہو تو میں نے ایک جگہ کے اوپر اس طریقے کا جنازہ دیکھا ہے، اگر آپ کہیں تو میں بنوا دوں یا میں خود بنا دوں؟ تو سیدہ نے کہا تو بہت بڑا اچھا ہوگا۔ اسما بنت امیس نے اس کو تیار کیا، یہ جنازہ اس کے اوپر جو پنجرا ڈالتے ہو اور اس کے اوپر پردہ ڈالا جاتا ہے، اس طریقے کا جب تیار کیا اور سیدہ خاتون جنت کے سامنے لائی تو حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت خوش ہوئی، اس لیے کہ تمنا یہی تھی کہ پوری زندگی اگر کسی غیر کی نظر نہیں پڑی ہے مجھ پہ تو میری میت پہ بھی کسی غیر کی نظر نہیں پڑی، اتنا اہتمام تھا۔ آج ہمارے معاشرے سے پردے اٹھ چکے ہیں، اگر ہے بھی تو نہ ہونے کے برابر، اور اگر ہے بھی، اگر پردے پر شکل برقع اگر ہے بھی تو اب برقعوں میں اتنے ٹپ ٹاپ ہو گئے ہیں کہ نہ دیکھنے والا بھی دیکھے ہوئے ہو جاتا ہے۔ یہ آنے والے ملکوں آج لباس سے زیادہ ہماری عورتوں نے برقعوں کو میں کر دی ہے۔ ایک برقع عورت لے کر کے آئے گی نا، ٹپ ٹاپ کیا ہوا، پھول اور پھولوں سے بھرا ہوا، تو اگر ایسا ایک برقع لے کر کے آئے گی نا تو اس کے مقابلے میں اس کے 3 سے 4 سوٹ آرام سے آ جائے گا۔ آج برقعے بھی اتنے مہنگے کر دیے ہیں، کیوں کہ برقعوں میں بھی فیشن ہے، ورنہ حکم تو یہ کہ عورت برقع ایسا پہنے کہ پہننے والی جب پہنتی ہے تو سامنے والے کو پتہ ہی نہ چلے کہ برقعے کے اندر جوان ہے یا بوڑھی ہے۔ برقع وہ ہونا چاہیے، آج برقعے زرد ورد برقعے ہو چکے ہیں، ٹیپ ٹاپ، اور پھر بازار کا ہماری عورتیں بولتی بھی ہیں دکان والے سے کہ بھائی کوئی نئی پیٹرن نہیں آئی، بھائی کوئی نئی ڈیزائن نہیں آئی، بھائی کچھ یہ نہیں آیا، وہ نہیں آیا، وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ نبی کی لاڈلی ہے کہ جن کی حیات عالم یہ ہے، اور یہی وہ حیا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ کل بروز قیامت میدان محشر قائم ہوگا اور جنت میں جب جانا ہوگا ندا دینے والا ندا دے گا، اے اہل محشر اپنی نظروں کو جھکا لو، اس لیے کہ یہاں سے نبی کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہونے والا ہے۔ جب نبی کی بیٹی گزرے گی نا تو کسی کو نظر تک اونچی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور پھر اہتمام دیکھیں، سرکار نے فرمایا کہ فاطمہ تنہا نہیں جائے گی، ہو بہو ان کی شکل کی 70,000 عورتیں پیدا کی جائیں گی، 70,000 حوریں لائی جائیں گی، اور ان 70,000 حوروں کے درمیان سیدہ خاتون جنت رہے گی۔ اہتمام دیکھیں، اہتمام دیکھیں، اور ایسی نبی کی بیٹی اور اس نبی کے بیٹی کے لال کو حسین اعظم کہا جاتا ہے، اس نبی کے بیٹی کے لال کو شہید کربلا کہا جاتا ہے، اور ایسی جب ماں رہی اس کی قوم سے ایسا پیدا ہوگی، ایسی اولاد پیدا ہوگی۔ جب مائیں باغ باز ہوتی ہے تو ان گلوں سے باغ باز اولاد پیدا ہوا کرتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اگر بیان میں کہا جاتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ کبھی مطلب ہمارے خطبہ علماء بیان میں بولتے ہیں کہ ماں جب باغ باز ہوتی ہے تو غوث اعظم جیسی اولاد پیدا ہوتی ہے، غریب نواز جیسی اولاد، تو لوگ یہ کہتے ہیں غوث پاک نے غریب نواز حقیقت سے مراد یہ تھوڑی ہوتی ہے میرے غوث دنیا میں آئے اب غوث کا ثانی کوئی آ نہیں سکتا ہے، غریب نواز آئے غریب نواز کا ثانی کوئی آ نہیں سکتا ہے، لیکن ماں جب باغ باز ہوگی تو اس پیٹ سے اس قوم سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ غوث اعظم نہیں لیکن غوث اعظم کا غلام بن کر کے ضرور پیدا ہوگا۔ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو عرض میں کر رہا تھا سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ جو ہے نا اس کے اندر مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، وہ اسما بنت امیس نے اس کو تیار کر دیا اور دیکھا خوش ہوئی۔ بہرحال تیسری شب رمضان مبارکہ کی جب سایہ فکر ہوئی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود غسل کیا، خود لباس کو مطلب زیب تر کیا، اور علی سے کہا بھی کہ علی میرے جنازے میں کس کو شریک کرو، تم میرے بچے اور جس کو مناسب سمجھو۔ 4 لوگ مل کر کے مجھے سکون دیا، حیا کو دیکھا، خوف خدا کو دیکھا، اور ایسی خاتون ہوتی ہے نا تو پھر اس گھر میں فرشتے بچوں کا جھولا آتے ہیں، اور انہیں گھروں کے اندر پھر فرشتے چکے بھی پیسنے کے لیے آیا کرتے ہیں۔ جب ایسی خاتون ہوتی ہے تو یہی وجہ ہے کہ نبی کی لاڈلی جب بھی
تمیز ہو گئی ہے، نکال کاری ہوا ہے، بچے جب بھی ہو رہے ہیں، اور وہ بچے اس گود کے اندر تربیت کرنے والے بچے ماں ایسی رہی تو بچے بھی ایسے ملتا ہے، اور بچپن میں ہی بچوں کا بھی وہ کمال تھا، ایسا کمال تھا۔ آپ ان کی بچپن کی زندگی کو اگر دیکھیں گے تو آپ نے مطلب بارہ سنا ہے اور کئی مرتبہ سنا ہوگا، امام حسن پیدا ہوئے تو سرکار نے کہا کہ میرے لالوں میرے پاس آؤ، 7 دن کا ایسا عقیقہ کیا 2 مہینوں سے، اور پھر امام حسین چند مہینوں کے بعد پیدا ہوئے، سال میں پڑھ نہیں رہا ہے، چند مہینوں کے بعد پیدا ہوئے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت وغیرہ اور اذان وغیرہ کے بعد پھر جب سرکار کی فاطمہ کے علی کی تربیت کی پروان چڑھنے لگے تو بچپن سے حالت نہیں کی، سرکار کا جب وصال ہوا تو حضرت امام حسن کی عمر ایک روایت کے مطابق 7 ساڑھے 7 سال یا ایک روایت کے مطابق 8 سال۔ اب یہ عمریں کیا ہوتی ہیں، لیکن نبی کے در سے ملا تھا، نبی کی گود سے انہیں ملا تھا کہ اتنی عمر میں بھی آپ نے کئی احادیث مبارکہ روایت فرمائی ہے، اتنی عمر میں بھی حضرت امام حسن سے 13 روایتیں محدثوں نے روایت کی، کیونکہ نبی کی گود سے ملا تھا، نبی کے در سے ملا تھا، نبی کے بارگاہ سے ملا تھا، اور جب بچپن میں اتنے مطلب کہ فہم و فراست والے، اتنے تدبر والے، اتنے حوصلے والے، آپ دیکھیں امام حسن اور امام حسین کا بچپنا ہے، ایک وہ وقت بھی آیا کہ مولا کائنات خود رسول اللہ کے ساتھ جنگ میں تشریف لے گئے، جنگ میں جب گئے تو جب جنگ میں تشریف لے گئے تو اب گھر کے اوپر تو بچے ہی رہے، اور سیدہ خاتون جنت تھی اور بچے ہوتے ہیں، لیکن بچوں کا بھی مقام اللہ کی بارگاہ میں بچپن سے رسا تھا۔ اگر بچے کھیلتے کھیلتے جنگل میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان کی حفاظت کے لیے ڈیوٹی کے لیے بھی اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیج دیا کرتا۔ یہ بڑے بے مثال بچے رہے، لیکن ایک مرتبہ حضرت علی بھی نہیں تھے، رسول اللہ بھی نہیں تھے، فاطمہ اور بچے تھے، امام حسین کھیلتے کھیلتے ایک باغ کی طرف نکلے اور وہ باغ یہودی کا تھا۔ یہودی نے دیکھا کہ بچہ تو بڑا خوبصورت ہے، لیکن ان بچوں کا بچپنا بھی بے مثال تھا، اور یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے بچپن میں کئی کافروں کو اسلام کی دولت بھی عطا فرمائی۔ اور حضرت امام حسین بغیچے میں پہنچے تو یہودی نے دیکھ لیا، اٹھا لیا امام حسین اور چھپا کر کے گھر میں لے گیا، اور گھر پہ لے جا کر کے ایک کوٹڑی ایسا سب سے آخری جو کمرہ تھا جس کو ہم اپنی بھاشا میں اسٹور روم کہے تھے، جو کچھ بھی کہے، اس میں آپ کو قید کر دیا، آپ کو کھول دیا۔ شام ڈھل گئی، امام حسین آئے گئے، سیدہ خاتون جنت بے چین تھی کہ میرا لال گیا تو کہاں گیا، شام ڈھلی نہ تو بالآخر حضرت فاطمہ نے امام حسن سے کہا کہ بیٹا حسن تمہارے بھائی حسین نہیں آئے، جاؤ حسین کو تلاش کر کے لاؤ۔ وہ پردہ نشین خاتون تھی نا، وہ چھٹی چلی جاتی مدینہ کے بازار کے اندر، مدینہ کی گلیوں میں، امام حسین کو دے، امام حسن کو کہا اپنے بھائی حسین کو تلاش کر کے لاؤ۔ گئے، سب نے دیکھا، ڈھونڈتے 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 سب کو گئے، کہیں وہ باغ میں بھی پہنچے، مدینہ کی آبادی سے باہر باغ میں بھی پہنچے، دیکھا تو امام حسین نہیں ہے، زور سے آواز لگائی، یا حسین ابن علی این انت، اے میرے بھائی حسین ابن علی تم کہاں ہو؟ لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ اب کوئی جواب نہیں ملا، اب دیکھیں کمال بچنا، جب کوئی جواب نہیں ملا، کھڑے تھے، اب کھڑے تھے تو وہاں سے دوڑتے ہوئے ہرن نکلے، اب ہرن نکلے تو امام حسن نے کہا، کیا کہا؟ یا زبیو ہل رأیت اخی حسین، اے ہرنی کیا تو نے میرے بھائی حسین کو دیکھا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہرنی کو زبان عطا فرما دی، اور ہرنی امام حسین سے کلام کر رہی ہے، امام حسن سے بات کر رہی ہے کہ امام حسن، اے حسن تمہارے بھائی حسین کو اس باغ کا مالک یہودی اٹھا کر کے لے گیا ہے، اور جا کر کے اپنے مکان میں سب سے آخری کمرے کے اندر انہیں قید کر دیا ہے، انہیں بند کر دیا ہے۔ امام حسن نے اتنا ہی سنا، فوراً اس یہودی کے گھر کے اوپر پہنچے اور دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی، اور دروازے کی کنڈی
تیری فریاد کروں گا اور میں کہوں گا کہ یہودیوں کے حق میں اور تیرے حق میں دعا پر دعا کرے. اگر میری ماں نے وہ دعا کر دی تو پورے زمین کے اوپر ایک بھی یہودی باقی نہیں رہے. پوری ہوئے زمین پہ اگر میری ماں نے دعا کی نا تو پوری ہوئے زمین کے اوپر ایک بھی یہودی باقی نہیں رہے. میرے بھائی حسین کو میرے حوالے کر. سالے نے اب دیکھیے بچپن ہے نا, ہمارے بچے ہوں گے تو بات کرنے کا طریقہ بھی پتہ نہیں ہوگا, لیکن یہ علی اور فاطمہ کے بچے فوراً کہہ دیا, چیلنج کر دیا, دیتا ہے یا نہیں. اگر نہیں دیا ابھی میری ماں کو جا کے کہوں گا کہ بد دعا کرے, اور اگر اس نے بد دعا کر دی نا تو پوری زمین کے اوپر ایک بھی یہودی باقی نہیں ہے. اب وہ دروازہ کھول کر مارا, کہا کہ حسین کو دوبارہ میں دعا, بچے تیرے کلام نے مجھے متاثر کر دیا ہے, تیرے بولنے نے مجھے متاثر کر دیا ہے. اچھا تو تیری ماں کا کہہ رہا تھا نا, تو بتا تو صحیح تیری ماں کا نام کیا, تیری ماں ہے کون؟ کہا میری ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے. کہا فاطمہ الزہرا میں پہچان گیا, میرا باپ کون ہے؟ نہیں پہچانتا, میرا باپ شیر خدا علی مرتضیٰ ہے. نام کو بھی پہچانتا. تمہارے نانا؟ کہا میرے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا بچے تیرے بولنے نے میری دن کی دنیا کو بدل کے رکھ دیا ہے. تیرے بھائی کو تو میں بعد میں لیتا ہوں, آپ مجھ سے قریب آ جاؤ اور اپنے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے مجھے کلمہ پڑھاؤ اور مجھے دائرہ اسلام کے اندر داخل کرو. ایک بولنے کے انداز کلام نے اس کی دل کی دنیا کو چینج کر کے رکھ دیا, اور اسی پہ بس نہیں ہوا. پھر امام حسین کو لے کر کے آیا اور کہا کہ آپ کا بھائی ہے. امام حسین کو لے کر کے امام حسن گئے گھر کے اوپر, اور جیسے ہی ابھی پہنچے ہی تھے, ابھی کچھ امام حسن کہے, اتنی دیر میں وہ صالح بن رفع وہ خود اپنے پریوار کے 70 لوگوں کو لے کر کے آیا اور کہا کہ سیدہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے, میں غلطی کی تلافی چاہتا ہوں, اور میں نے آپ کے بچے کے ہاتھ کے اوپر اسلام کو قبول کر لیا ہے, لیکن میں تنہا نہیں بلکہ میرے پریوار کے 70 لوگوں کو لے کر کے آیا ہوں, ان کو بھی کلمہ پڑھا کر کے دائرہ اسلام کے اندر داخل کرا, اور میری خطاؤں کو اور میری غلطیوں کو معاف فرما دیجیے. جس وقت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو آپ نے انہیں کلمے کی تلقین کی, انہیں دائرہ اسلام کے اندر داخل کیا. لیکن امام نے اس وقت سیدہ فاطمہ نے کہا کہ میں نے تو معاف کیا, لیکن یہ علی کے بیٹے ہیں. علی جہاد میں گئے, غزوے میں گئے, علی جب واپس آئے تو علی سے بھی معاف مانگے. علی کے بیٹے ان کو اس صالح بن رفع کو حضرت علی کا انتظار تھا. چل کر ہونے کے بعد مولا کائنات آ گئے, مولا کائنات کے پاس حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کے معافی چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ میں تو معاف کر رہا ہوں, لیکن یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں, رسول اللہ سے معافی تلافی کر لینا, رسول اللہ کے پاس جا کر کے معافی مانگ لینا. اب جیسے رسول اللہ کا حوالہ دیا گیا, سرکار کے پاس گئے, اور نبی کی شان تو یہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صالح بن رفع گئے. جیسے ہی جانا ہوا سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے اتنی بڑی غلطی کی لی ہے, امام حسین کو میں نے قید کر لیا تھا, علی کے پاس بھی معافی مانگ کے آیا ہوں, فاطمہ کے پاس بھی معافی مانگ کے آیا ہوں, لیکن آپ کا حوالہ دیا گیا ہے. یا رسول اللہ میں اپنی اس حرکت پہ نادم ہوں, میں معافی چاہتا ہوں, میں توبہ استغفار کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, کوئی جواب نہیں دیا. وہ سمجھ گیا کہ جب تک نبی نہیں جواب دیں گے تب تک کہ میری تلافی نہیں ہو سکتی ہے, تب تک میری معافی نہیں ہو سکتی ہے. 17 روز تک وہ صالح بن رفع روتے رہے, لیکن 17 روز کے بعد ایک مرتبہ اچانک جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہے, اور آپ صالح بن رفع کو یہ مزدلفہ فضا سنا دیجیے, اللہ نے تیری توبہ کو قبول فرما لیا ہے, تیری معافی بھی, اس کی معافی بھی ہو گئی ہے, اس کی توبہ بھی قبول ہو گئی ہے, اور اللہ رب
العزت نے اس کا نام آپ کے دوستوں کی فہرست میں شمار کر دیا۔ بچپن امام حسن کا کہاں سے کہاں لے گیا، کہاں امام حسین کو قید کرنا، کہاں صرف دو جملے بولنا اور کہاں اسلام کی دولت کا بھی پھیلانا، کہاں معافی تلافی کرنا اور کہاں رسول اللہ کے دوستوں کی فہرست میں اس کا نام شمار ہونا، کہاں سے کہاں لے گیا۔ یہ بڑی عظمت اور شان ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کے حوالے سے فرمایا ہے کہ میرا بیٹا حسن وہ ہے کہ اگر اس کے جسم سے کسی کا جسم مس ہو گیا تو جہنم کی آگ اس کے لیے حرام ہے۔ اور یہ ماں کی تربیت تھی، رسول کا سایہ تھا، وہ رنگ لایا سرکار نے بچپن ہی سے فضائل کو تو بیان فرما دیے تھے، لیکن زندگی میں پریکٹیکل زندگی میں اگر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے پوری زندگی میں آپ نے 25 حج فرمائے، 25 حج آپ نے ادا کیے۔ امام حسن نے اپنی پوری زندگی میں 25 حج ادا فرمائے ہیں اور 25 سے 25 حج آپ نے مدینہ سے مکہ چل کر کے کیے۔ 25 حج میں کبھی آپ نے سواری نہیں کی، سواری ہوتی لیکن سواری کی لگام پر چلتے، آپ سواری پہ سوار نہیں ہوتے۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتے، زخم ہو جاتے، دوسرے قافلے والے آتے، وہ اصرار کرتے کہ حضور سواری یہاں سے ہے، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ زمانے کے امام ہیں، آپ چل کر کے سواری نہ کریں۔ امام حسن انہیں تسلی دیتے، ان کی حوصلہ افزائی فرماتے، انہیں تشفی دیتے اور کہتے کہ تمہارے قافلے میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، انہیں زحمت میں نہ ڈالو، میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں، خوشی کے ساتھ تم سوار ہو جاؤ اور تم اپنے سفروں کو آگے بڑھاؤ۔ میرا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہیں روانہ کرتے، تب جا کر کے وہ روانہ ہوتے اور سواری پہ سوار ہوتے، ورنہ امام حسن نے 25 حج کیے ہیں، 25 سے 25 حج آپ نے پیدل ہی چل کر فرمائے، ایک بھی حج میں آپ نے سواری استعمال نہیں کی۔ یہ بات ہو رہی کہ سواری ساتھ آنے میں استعمال ہوتی تو یہ بات ہو رہی، لیکن جانے میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے 25 سے 25 ہزار نے پیدل پیدا فرمائے ہیں۔ اس لیے کہ آپ کہتے تھے کہ ساری کائنات کے پالنہار حقیقی کے سامنے جائیں تو عاجزی کے ساتھ جائیں، تواضع اور عاجزی کے ساتھ، اور نبی کی زندگی میں عز گٹ گٹ کے برابر ہوتی ہے، نبی کی زندگی میں تواضع تھا، سیدہ خاتون کی زندگی میں سادگی تھی، بے پناہ سادگی تھی سیدہ خاتون جنت کی زندگی میں۔ اور جو نانا سے سیکھا، جو ماں سے سیکھا، جو بابا سے سیکھا، وہی چیز اپنی زندگی کے اندر ڈالی، اور آپ نے اپنی یہ اتنی پوری زندگی تواضع اور انکساری کے ساتھ گزاری۔ اور جب جوانی کی منزلوں سے ہم کنار ہوئے، پھر آگے آگے فاروق اعظم کے دور سے تو آپ مطلب کہ جنگوں کے اندر بھی شریک ہونا شروع ہوا، عثمان غنی کے مطلب کا دور آیا، اس کے بعد بھی، لیکن مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کا جو دور آیا، اس وقت ابھی تک جتنے امیر المومنین تھے وہ مدینہ میں تھے، لیکن علی نے اپنا دارالخلافہ کوفہ کو بنا لیا، اور علی کی شہادت کوفہ میں ہوئی۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد آپ مسلمانوں کے بادشاہ بنے، امیر المومنین آپ نے کہاں کوفہ میں، اور کوفہ کی غداری تو ہر کسی کے سامنے عیائی ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن میں نے جو پڑھا ہے میں اپنے مطالعے کی بات کر رہا ہوں۔ کتاب مارکہ کربلا میں میرے سامنے سے بات گزری کہ کوفہ، وہ کوفہ کی جو سرزمین ہے، PO5 حضرت مولا کائنات کے سامنے کے ساتھ کیا کیا گیا ہے، تاریخ میں بات اس میں نہیں بھرے پڑے، امام اعظم کے ساتھ کیا سلوک ہوا، تاریخ میں اس چیز کی بات کرتے ہیں۔ پھر بلا کر کے امام حسین کے ساتھ کربلا میں کیا کیا، یہ کوفہ والی ہے نا، تو کوفہ میں یا کوفہ کی زمین پہ اتنی بے وفائی کیوں اتنی بے؟ میرا مطالعہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جو پڑھا ہے وہ بھی میں کر رہا ہوں۔ آپ نے سنا ہے نا کہ یہ مسئلہ سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر، انسان تو کیا طرف دیوار میں ہوتا ہے، صحبت اچھے کو بدل دیتی ہے،
ایک نمازی اگر یوں سوچے کہ میں دارویہ کی صحبت میں رہ کر کے اس کو میں نمازی بنا دوں گا تو بہت بڑے مشکل مسائل ہے آج کے دور میں. وہ ولی ہو تو اس کی دل کی دنیا کو بدل دے تو بات الگ ہے، ورنہ ہمارے جیسا دارویہ نہیں بنے گا لیکن 5 ٹائم میں سے 3 ٹائم پڑھنے والا ہو جائے گا کم سے کم. پوری صحبتیں وہ جلدی اثر کرتی ہیں، پوری صحبتیں وہ جلدی اثر کیا کرتی ہیں، اور صحبت کا اثر ہوتا ہے 100%. تو اب یہ کوفہ کی سرزمین کے اوپر بے وفائی کیوں آئی؟ مورخ نے لکھا ہے کہ آپ نے سنا ہے کہ حضرت آدم و حوا کو جنت میں رکھا تھا، تو وہاں سانپ اور مور ان دونوں نے اپنا کھیل کھیل لیا تھا اور پھر انہیں زمین پر پٹکا لیا. مور اتنا خوبصورت ہے لیکن پیر کی زینت نہیں ہوگی. سانپ آج دیکھ رہے ہیں نا، سانپ جب چلتا ہے نا تو زمین پہ ٹھسراتا ہے، اگر مٹی پہ چلے گا تو نشان نظر آئیں گے. اور پھر سانپ کی کیفیت الگ ہوتی ہے. کچھ سانپ ایسے ہوتے ہیں جو سیدھے کے سیدھے چلے جاتے ہیں، لیکن ان سے کچھ زیادہ بچا کیجیے گا اور ہر ایک کو بچنا چاہیے. کیا پتا اور کوئی مخلوق بھی ہو. لیکن یہ جو رینگتے ہیں نا، وہ جنت میں تھا تو یہ حالت نہیں تھی. لیکن کوفہ کی سرزمین کے اوپر بے وفائی کیوں آئی؟ ایک وہ بھی آیا جس کو ہم ابلیس کہتے ہیں، وہ بھی کوئی کم نہیں تھا نا، وہ بھی معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاذ تھا بھائی. وہ بھی آیا، مردود قرار دیا گیا. سانپ اور وہ مور بھی آئے، لیکن جب وہاں سے ان کو پٹکے گئے تو سانپ کی زمین کے اوپر گرا جا کر اس حصے پہ گرا جہاں آج کوفہ آباد ہے. اور وہاں وہ بے وفا سانپ کے گرنے کی نحوست آج بھی اس زمین میں باقی ہے. اس وجہ سے وہاں کی بے وفائی زیادہ. تو امام حسن کے تخت خلافت کے اوپر آیا. ایک ہی دن میں 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی تھی. بیعت ہو گئی، بیعت کر لی، اور بیعت کرنے کے بعد نظام کو درست کر رہے تھے. امیر معاویہ تو مصر میں تھے. امیر معاویہ کو پتہ چلا کہ یہاں بیعت ہونے لگی. امیر معاویہ کے لگے موقع کھل چکی اور حال یہ ہوا یہاں سے امام حسن ملی. مدائن پوچھے نا، آپ کی دل کی دنیا بدل گئی اور آپ رک گئے. لوگوں نے آپ سے کہا کہ حضور سفر آگے بڑھا ہوتے. کہا میں یہ نہیں چاہتا ہوں، معاملات ہیں وہ ہمارے ہیں، اور یہ جو لڑائی ہوگی نا اس میں خون کی ندیاں بہہ جائے گی. میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ کسی کا ناحق خون بہایا جائے. لوگوں نے اصرار کیا اور پھر امیر معاویہ کا بھی آنا ہوا. امام حسن کی ملاقات ہوئی. مختصر یہ وہاں دونوں کے درمیان 6 ماہ گزرے اور وہاں دونوں کے درمیان معاہدہ ہوا. کیا معاہدہ ہوا؟ امام حسن نے کہا مجھے حکومت میں انٹرسٹ نہیں ہے. اللہ والے ہوتے حکومت نہیں کیا، مجھے حکومت میں انٹرسٹ نہیں ہے. میں چند شرائط کے ساتھ یہ حکومت امیر معاویہ سے کہا آپ کے حوالے کر رہا ہوں. 3 شرطیں. 3 شرطوں میں پہلی شرط کیا تھی؟ پہلی شرط یہ تھی کہ ابھی تو امیر وقت امیر معاویہ ہو گئے، لیکن امیر معاویہ کے بعد خلیفۃ المسلمین امام حسن ہی بنے گے. پہلی شرط. دوسری شرط، عراق اور حجاز والوں سے حضرت علی کے زمانے کے حوالے سے کوئی مطالبہ نہیں کیا جائے گا، یا حضرت علی کے حوالے سے کوئی قصاص نہیں کیا جائے گا. 2. اور تیسری شرط یہ ہے کہ حضرت امام حسن کے ذمے جتنا قرض ہے وہ سارا کے سارا قرض امیر معاویہ کا.
یہ 3 شرطوں کے اوپر معاہدہ ہوا. پہلی شرط یہ تھی کہ امیر معاویہ امیر بن رہے ہیں، لیکن امیر معاویہ کے بعد مسلمانوں کے امیر حضرت امام حسن بنے گے، اور آپ دستبردار ہو گئے. اب جب آپ کے ساتھی تھے نا، ان کو یہ نازیبا گزرا. اور کچھ لوگ ہوتا ہے نا، کبھی ہوتا ہے ایسا کہ جس کا ہم سپورٹ کرتے اور اس کی مرضی کے خلاف اگر بات کر دی تو کچھ نہیں اٹھا کے فوراً بھاگ جائے گا. کیوں قداسی کہتا تھا کہ آج اپنے کرنے کا ہے پر کیوں کرانا، لیکن وہ نبی کے گھرانے والے ہیں، ان کو حکومتوں سے مطلب نہیں تھا، ان کو عزتوں سے مطلب نہیں تھا. اللہ نے انہیں عزتوں سے نوازا ہی تھا. لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو آگ محسوس ہوئی، لیکن زیادہ تر لوگ آپ کے تابع رہے، آپ کے نیاز بن رہے. کئی مرتبہ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ نے تخت کو کیوں چھوڑ دیا، تو اس وقت آپ خاموشی رہے. لیکن زیادہ اصرار کیا گیا تو آپ نے فرمایا میں نے میرے نانا دری سے یہ سنا ہے کہ ممبر کے اوپر بنو امیہ کے افراد کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ اب جو دور آنے والا ہے وہ بنو امیہ کا دور آنے والا ہے. اور یہ صلح ہونا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بچپن کی وہ بشارت جو سرکار نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا یہ سید ہے، اس کے ذریعے سے اللہ مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں مصالحت فرما دے گا. اب یہاں کچھ بیانوں میں ہم سنتے ہیں کہ امیر معاویہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے. سرکار نے کیا فرمایا کہ مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں مصالحت میرے اس بیٹے کے ذریعے سے ہو. تو پتہ چلا کہ امام حسن کی جو جماعت ہے وہ بھی مسلمان ہے، اور امیر معاویہ کی جماعت ہے وہ بھی مسلمان ہے. امیر معاویہ بھی مسلمان ہے، اور امام حسن کی تو بات ہی ہم نہیں کر سکتے ہیں. لیکن امیر معاویہ کے حوالے سے نازیبا جملے بولنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اس لیے کہ میرے نبی کی ایک حدیث یہ بھی ہے، اس لیے کہ امیر معاویہ کاتب وحی الہی ہے. جب بھی وحی الہی کا نزول ہوتا تھا امیر معاویہ قرآن کو لکھا کرتے تھے. اس لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر کوئی میرے امیر معاویہ کے مخالف یا میرے امیر معاویہ سے دشمنی کرے گا تو قیامت کے دن اس کو قبر سے کتے کی شکل بنا کر اٹھایا جائے گا، کیونکہ وہ صحابی رسول ہے، وہ کاتب وحی الہی ہے. جیسے اور صحابہ کی تعظیم ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ کی تعظیم بھی ہمارے لیے ضروری ہے. ورنہ آج بیانوں میں سنتے ہیں کچھ جگہوں کے اوپر کہ نہ جانے کیا سے کیا امیر معاویہ کے بارے میں بولا جاتا ہے. ایک بندے کا مجھے بھی فون آیا، میں نے کہا موبائل پہ بات نہیں ہوتی، سامنے آ جاؤ ذرا تمہیں جائے گی. تو بولے کہ پرسوں آتا ہوں، اپنی ساری کتابیں لے کر لیا. کون سی کتابیں آپ کے پاس؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ تو مجھے نام تو ذہن میں نہیں ہے. مجھے کہا کہ میں GIDC میں فیکٹری کے اندر نوکری کرتا ہوں. میں کہا تو پھر آپ کتابیں پڑھے لکھے؟ بولے ہاں مجھے واچنا آتا ہے. بولے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو پھر کتابیں آپ کے سامنے ہوگی تو ذرائع پیش ہوں گے تو کتابیں لے کر کے آئیے. آپ کے پاس کتابیں؟ بولے میرے پاس مسلم شریف ہے، میرے پاس ترمذی شریف ہے، میرا سنجکار شریف ہے. میں کہاں سے لایا؟ بولے امداد میں آیا تھا تو میں نے ریکڑی پہ سے لی تھی. بہرحال جو کچھ بھی بات تھی وہ اس کا مسئلہ تھا، اس سے مجھے مطلب نہیں ہے. لیکن 2-4 جملے جو موبائل پہ مجھے کہا گئے تھے نا میرے معاویہ کے حوالے سے، وہ میری زبان اس چیز کو گوار نہیں کرتی 2 جملے نکالے جائیں. اس لیے کہ کچھ بھی ہے وہ صحابی رسول ہے، اور صحابی وہی ہوتا ہے جو ایمان کی حالت میں، حالت بیداری میں اپنی ماتھے کی آنکھوں سے رسول اللہ کے جلوہ پر ڈالتا ہے. وہ صحابی کی منصب ہے. اور پھر یہاں تو مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ جو قبر سے اٹھایا جائے گا تو کتے کی شکل بنا کر اٹھایا جائے گا، پھر اپنی ماں سے دشمنی. ان کی تعظیم بھی ہمارے لیے ضروری ہے. بہرحال وہ تخت حوالے کر دیا گیا. اب امیر معاویہ اپنی خلافت کو، ایک امور کو انجام دے رہے ہیں، اور انجام دیتے دیتے وقت ایسا آیا کہ سن ہجری 60 آ گیا، اور سن ہجری 60 کے اندر امیر معاویہ کو فالج کا اثر ہوا. آپ بستر پہ چلے گئے، اور بستر میں جب چلے گئے تو یزید کھڑا ہوا سامنے، اور کسی بھی طریقے سے تخت پہ بیٹھنا چاہتا تھا. اور امیر معاویہ سے کہا کہ ابا آپ کے اب زندگی کے دن زیادہ نہیں دیتے ہیں، آپ مجھے یہ تو بتا دیجیے آپ کے بعد اس تخت کا حقدار کون ہوگا؟ امیر معاویہ نے کوئی جواب نہیں دیا. جواب دیا تھا لیکن چند جواب نہیں دیا. کیا جواب دیا تھا امیر معاویہ نے
یزید تو یہ کل، اور جب امیر معاویہ کی وفات ہوئی تو امیر معاویہ کو قتل یزید تخت کے اوپر بیٹھا، تو کس طریقے سے امام حسین کا خون کا وہ پیاسی بن گیا، انشاءاللہ آپ کو